بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج اگست کی 15 تاریخ، میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن۔ بہت اہم خبریں ہیں۔ فیصلہ سازوں کا پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ ہوا ہے۔ عمران خان کے معاملے میں اسے پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، اس کی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ ساتھ ہی صدر مملکت آصف علی زرداری، انہوں نے اعلان کیا ہے قومی اعزازات کا، اور اس سلسلے میں 355 نام سامنے آئے ہیں۔ ان ناموں میں کئی نام ایسے ہیں جن پر ہمیشہ جیسے حیرت ہوتی ہے کچھ ناموں پر کہ ان کو تمغہ کیوں مل رہا ہے، ایسے ہی اب کی بار بھی کچھ نام ہیں کہ جن پر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کو تمغہ کیوں مل رہا ہے۔ ان کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے، بلکہ میں چاہوں گا کہ بات وہیں سے شروع کریں۔ دیکھیے، کچھ 11 نام ہیں صحافیوں کے، اور صحافیوں کے ان 11 ناموں میں جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ان میں ہمارے سامنے نام ہے عمار مسعود صاحب کا، انور مسعود صاحب کے صاحبزادے عمار مسعود صاحب۔ پھر ہمارے سامنے نام ہے اس میں صالح ظافر صاحب کا۔ اس کے ساتھ ہمارے سامنے نام ہے اس لسٹ میں حماد حسن صاحب کا، اور کوئی 11 صحافی، ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ کا نام ہے۔ تو ان ناموں میں عادل شاہ کا نام ہے۔ عادل شاہ وہ جنہوں نے صداقت عباسی کا انٹرویو کیا تھا، جن کے لیے مطیع اللہ جان صاحب نے محفل جو ہے وہ بدل کے رکھ دی تھی جب ایک ایونٹ ہو رہا تھا، خلیق قیانی صاحب سے سوال پوچھتے ہوئے عادل شاہ کی بات کر رہے تھے وہ۔ تو ان ناموں پر بہت بات ہو رہی ہے۔ عمار مسعود صاحب کو صحافت پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے، مجھے اعتراض ہے۔ عمار مسعود صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، فکری اختلاف اپنی جگہ، لیکن ذاتی تعلق بہت اچھا رہا ہے۔ تو عمار مسعود صاحب کو اگر وہ جو پی ٹی وی پہ وہ ادبی سا پروگرام کرتے تھے، اس پر ادبی خدمات پر ایوارڈ دیا جاتا تو مجھے اعتراض نہ ہوتا، لیکن صحافت پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے عمار مسعود صاحب نے خبر دی تھی کہ جب پولیس پہنچی تو رضا ڈار، اسحاق ڈار کا نواسا، وہ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، پولیس نے اس کے بھی ہاتھ پاؤں کھولے۔ یہ عمار مسعود صاحب نے خبر دی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ان لڑکیوں کو لے کر جب جا رہا تھا تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لڑکیاں بھاگ گئی تھیں، رضا ڈار اس کے بعد خود بھاگ گیا، تو بالکل غلط نکلا۔ عمار مسعود صاحب کو ایوارڈ مل رہا ہے۔ حماد حسن صاحب ہوں یا دیگر نام ہوں اس تمام لسٹ میں، ان میں سے بہت سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، لیکن ایک چیز کامن ہے، اس لسٹ میں جو نام ہیں ان میں سے تقریباً سب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، سرکاری نوکری پر ہیں، اس حکومت کے بہت قریب ہیں، یا کسی منسٹر کے بہت قریب ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کو ایوارڈ مل رہے ہیں۔ اس میں صالح ظافر صاحب کا نام، جن کو تمغہ امتیاز مل رہا ہے، اس پر ضرور مجھے بات کرنی ہے۔ صالح ظافر صاحب نے بڑی بڑی خبریں دی ہمارے ہاں، جیسے نواز شریف مظفر آباد گئے تو شہر امڈ آیا، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، اس طرح کی خبریں بھی دیں۔ جنرل باجوہ نے کھڑے ہو کر آملیٹ لیا اسلام آباد کلب میں، لائن میں لگ کے انتظار کیا، اس طرح کی خبریں دیں۔ عمران خان پہ بڑی تنقید کی، پھر عمران خان نے بھٹو جیسی تقریر کر دی، عمران خان کی بڑی تعریف کی۔ یہی صالح ظافر صاحب تھے جنہوں نے لکھا کہ نواز حکومت نے فوج سے مقابلے کے لیے اسلحے کے 60 ٹرک تقسیم کر دیے، اور صالح ظافر صاحب جو ہیں ان کو ایوارڈ مل رہا ہے۔ صالح ظافر صاحب نے اس میں یہ بھی لکھا کہ کن کن کو کہاں کہاں تربیت دی گئی، 50 نوجوانوں کو قبائلی علاقے میں دہشت گردی کی تربیت دی گئی، اور پھر اس کے بعد فنڈ سے، آئی بی کے فنڈ سے رقوم فراہم کی گئیں، اور سردار مہتاب، سیف الرحمان اہم کردار تھے۔ وزیر داخلہ مشرف دور کے معین الدین حیدر، انہوں نے منصوبے کی تصدیق کر دی، نواز شریف یہ سب کچھ کروا رہے تھے۔ یہی صالح ظافر صاحب تھے جنہوں نے مشرف کے کو کے بعد خبر دی تھی کہ نواز شریف کے، شہباز شریف کے کمرے سے اریاں فلمز اور اریاں میگزین اور پھر جنسی طاقت بڑھانے کی دوائیاں وغیرہ سب ملی تھیں۔ تو صالح ظافر صاحب کو ایوارڈ مل رہا ہے، اور صالح ظافر صاحب کو آپ اب بھی پروگرامز وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ بحیثیت انسان صالح ظافر صاحب بہت اچھے ہوں گے، بحیثیت صحافی مجھے بڑی حیرانی ہے کہ ان کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے، لیکن مل رہا ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو مل رہے ہیں ایوارڈ۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں ایوارڈز کا کرائٹیریا یہ رہا کہ ایوارڈز ملتے ہیں ان کو جنہوں نے بڑی
خدمات انجام دی ہیں اس حکومت کی یا اس حکومت کے مخالفین کو انہوں نے رگڑا لگایا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیے تو ایوارڈ کس کس کو مل رہا ہے، محسن نقوی صاحب کو، احد چیمہ صاحب کو، ایسے ہی طاہر اشرفی صاحب کو، اسحاق ڈاڑ صاحب کو، محمد اورنگزیب صاحب کو۔ کیا خزانہ بہترین ہے؟ نہیں۔ کیا اسحاق ڈاڑ صاحب کی بطور نائب وزیر اعظم پرفارمنس قابل ستائش ہے؟ نہیں۔ محسن نقوی صاحب کو ایوارڈ مل رہا ہے، پورے ملک میں جگہ جگہ بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں، کرکٹ کا ستیہ ناس ہے، اور اسلام آباد کا ٹریفک آپ دیکھ لیں کیا حال ہے، اور بارش میں اسلام آباد کے کئی منصوبوں کا جو حال ہوا ہے، تو محسن نقوی صاحب کو ایوارڈ مل رہا ہے۔ احد چیمہ صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو جتنے خوفناک مقدمات تھے احد چیمہ صاحب پہ، احد چیمہ صاحب پھر اس کے بعد ایل ڈی اے کے واقعات، ایل ڈی اے پلازا کے، وہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس پر بھی حیرانی ہوگی، لیکن احد چیمہ صاحب کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں اعزازات کی کوئی عزت نہیں رہنے دی اس سسٹم نے، اب جیسے مل رہے ویسے مل رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے ہی دینے ہیں تو رجب بٹ کو ایوارڈ دو، ایسے ہی دینے ہیں تو ڈاکٹر نبیہہ کو ایوارڈ دو، وہ کیا نام ہے اس کا، حکیم شہزاد لوہا پاڑ، اس کو ایوارڈ دو۔ پھر اسی طرح سے آپ دانیہ شاہ کو بھی ایوارڈ دیں، پھر آپ چاہت فتح علی خان کو ایوارڈ دیں، مطلب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر اگر ایوارڈ دینے ہیں تو دیں ایوارڈ، پھر انے واہ ایوارڈ دیں، جس کو ایوارڈ دینا ہے۔ زبردست کیوں روکنا ہے ایوارڈ کا معاملہ؟ تو دینے چاہیے ایوارڈ، اور جیسے چاہیں آپ ایوارڈ دیں، پھر آپ کو کون روکے گا؟ تو یہ معاملہ ہے ایوارڈز کا، اس پر ضرور بات کرنی تھی۔ ہوں گے بہترین نام بھی ہوں گے لسٹ میں، ہر بار ہوتے ہیں، لیکن پھر بہترین نام بھی سوچتے ہیں یار مجھے اس لاٹ میں ڈال دیا، کیا کروں میں جو اب ایوارڈ لے لوں گا، میرا ایوارڈ بھی جو ہے وہ انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ بہترین آدمی یہ سوچے گا۔ عمران خان صاحب کا معاملہ، فیصلہ سازوں کا پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ، فیاض راجہ صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، اور مجھے ان کی خبر پر پھر کچھ پوائنٹس پر بات بھی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں 17 اگست سے 27 ستمبر 40 دن انتہائی ہنگامہ خیز ہوں گے۔ محسن نقوی کی بیرسٹر گوہر سے آج کی ملاقات، بیرسٹر گوہر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو محسن نقوی صاحب وہاں اس سلسلے میں گئے تھے، لیکن فیاض راجہ صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی اہم تھی، فیصلہ سازوں نے کارڈز شو کر دیے، نواز اور زرداری پر نئے صوبوں کے لیے دباؤ بڑھا دیا گیا ہے، فیصلہ ساز متفقہ قانون سازی چاہتے ہیں، مگر پی ٹی آئی نے ووٹ دیا تو فارم 47 کی حکومت جائز قرار پائے گی۔ پی ٹی آئی اس ایشو پر تقسیم ہے، کپتان بھی نہیں مانے گا، چاہے بدلے میں رہائی کی آفر کر دی گئی ہے۔ اچھا، رہائی کی آفر کر دی گئی ہے، فیاض راجہ صاحب یہ خبر دینے۔ پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک مخالف، نون لیگ کے اندر بھی تقسیم ہے، وہ اکیلے بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے، پی ٹی آئی کی شمولیت پر ان پر اٹھتے سوالات کم ہو جائیں گے، نون پر پی پی پہ ان کی سیاسی دکان کا سودا بک سکتا ہے، ان کی ناجائز حکومت جائز ہو جائے گی۔ جمائمہ خان، قاسم سلیمان، اور اب فیاض راجہ صاحب کہتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق بشرا بی بی بھی اور کپتان کی 2 بہنیں عظمیٰ اور نورین صاحبہ نے کسی نہ کسی مفاہمت کے ذریعے کپتان کی رہائی پر حامی کا اظہار کر دیا، حامی بھر لیے۔ عمران خان عصر کے وقت روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، سسٹم بوجھ بن چکا ہے، گیم آن ہے، 10 لاکھ کا لانگ مارچ سب کچھ الٹ سکتا ہے۔ یہ فیاض راجہ صاحب نے اپنا تجزیہ دیا ہے، اور اس میں خبر بھی موجود ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نئے صوبوں کے لیے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی پر دباؤ ہے، پی ٹی آئی کو فیصلہ سازوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف تو نئے انتظامی یونٹس بنانے کے حامی رہے ہیں، آپ 28ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں، عمران خان کی عدالتوں سے رہائی ہو جائے گی، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ فیصلہ سازوں نے پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ ہمارا یہ کام کریں، ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ فیاض راجہ صاحب نے اس پوری جو لاٹ ہے ٹویٹس کی، اس میں جو سب سے اہم خبر دی ہے وہ خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں نہ مانگیں، تنقید بھی کرتے رہیں، صرف ایک شرط پوری کرنے کے بعد عمران خان کو اگلے 72 گھنٹوں میں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں رہائی مل جائے گی۔ میں نے اس سلسلے میں ایک نون لیگی سورس سے بات کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا کہنا ہے۔ فیاض راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں اگلے 72 گھنٹوں میں رہائی مل جائے گی، شرط ہے خان کو راضی کریں، پی ٹی آئی 28ویں ترمیم کے لیے ووٹ دے۔ پی ٹی آئی قیادت نے اگلی ممکنہ ملاقات میں پیغام پہنچانے کی حامی بھر لی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ میری ایک سورس سے بات ہوئی، نون لیگ میں سورس جن سے میں خبر کے لیے رابطہ کرتا ہوں، تو ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ رابطے ہوتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے
کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں کچھ نہ کچھ ہو تو رہا ہے. میں نے ان چیزوں پر بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں، جن کے فیصلے چلتے ہیں، وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس یہ اطلاعات نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس اطلاعات نہیں ہے یا ایسا نہیں ہونے جا رہا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہے، ہونے کو ایسا ہو سکتا ہے. اور عمران خان نے جیسے جیل کاٹی ہے، نولی کے اس بندے نے کہا، تو اس پر عمران خان سے بات کی جا سکتی ہے. اور عمران خان نے خود کو مضبوط شو کیا ہے، ان کی جماعت نے خود کو مضبوط شو کیا ہے. تو ایک انہوں نے یہ بات کی. دوسرا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کیمپ میں نئے صوبوں پر کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہا جائے گا کر دیا جائے گا. میں نے کہا دوبارہ یہ واقعی ایسی ہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل سب کچھ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہا جائے گا کر دیا جائے گا. میں نے کہا جیسے پہلے ہوا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل ویسے ہی ہوگا. اور پھر ایک چیز اور ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درمیان میں کسی جگہ روک کر بھی سال بھر کے لیے، 1.5-2 سال کے لیے کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے. یعنی اب دیکھیے آپ، سہیل وڑائی صاحب نے جو ڈیٹس دی تھیں، جو چیزیں بتائیں تھیں، ان میں کام شروع ہو گیا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مخصوص صحافی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں بدلے گا، سب کچھ ایسے ہی چلے گا، بلکہ ہو سکتا ہے شہباز صاحب کا اگلا ٹرم بھی آ جائے. تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جانکار کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ اسمبلی مدت پوری کر لے اور بنگلہ دیش جیسا یا کوئی مڈ ٹرم جیسا معاملہ نہ ہو کہ فارغ کر کے انٹرم آ جائے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلی حکومت لانا بہت مشکل ہو جائے گا. یہی بات سہیل وڑائی صاحب نے کی تھی کہ فارم 47 دوبارہ چلانا بہت مشکل ہو جائے گا، اتنا آسان نہیں ہوگا، پرابلمز ہوں گی. تو یہ اب تک کی پکچر ہے. کیا عمران خان صاحب کو جو فیاض راجہ صاحب نے بتائی ہیں چیزیں، یہ تمام آفرز کر دی گئی ہیں؟ فیاض راجہ صاحب رپورٹر ہیں، فیلڈ کے رپورٹر ہیں، بہت زبردست کام کرنے والے آدمی ہیں، ممکن ہے کہ ان کی خبر درست ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے یہ چیز کیوں بتائیں گے؟ یہ کہیں اور سے پتہ چلی ہوگی. عمران خان صاحب کی فیملی اگر مان لیجیے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ایسی کوئی خبر کیوں دے گی؟ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کچھ چیزیں روکیں، بعد میں بتایا کہ ہاں یہ ہو گیا ہے. تو ممکن ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہو اور ہمیں کوئی بہت بڑی خبر، جیسے فیاض راجہ صاحب دعویٰ کر رہے کہ 72 گھنٹے میں مل سکتی ہے، اس کے حوالے سے فائنلی جاتے جاتے میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو البتہ 72 گھنٹے یا ممکن ہے کہ 5-6 روز میں، 72 گھنٹے تو 3 دن بن جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، اس حد تک کہ وہ جیل سے نکلیں اور پہنچ جائیں اسپتال. جو رہائی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کئی مہینے لگیں گے اور وہ عدالت کے ذریعے ہوگی. لیکن اسپتال عمران خان صاحب کو 5 دن کے اندر لے جایا جا سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.